السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ساتھیوں، وعدہ کیا تھا میں نے آپ سے کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ایسے اعمال بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ کریں گے تو اللہ کے معصوم فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آج وہی عنوان لے کر آیا ہوں، 8 ایسی نیکیاں ہیں، اور میں کہوں 8 ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ اگر آپ انہیں کریں تو اللہ رب العزت کے معصوم فرشتوں کی دعاؤں کے آپ حقدار بن سکتے ہیں، اور یہ عام مہینوں میں بھی یہی ان کا ثواب ہے۔ لیکن امیجن کریں کہ اگر یہی کام اگر ہم رمضان میں کرتے ہیں تو سوچیں ثواب کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ مرحبا یا رمضان۔ آئیں بغیر کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ جس کی وجہ سے آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو سکتے ہیں، وہ کام ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ نماز جب بھی پڑھیں مسجد میں جا کر پڑھیں اور پہلی صف میں پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے اس انسان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں جو انسان پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے معصوم فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر خاص اپنی رحمت نازل فرما کیونکہ اس شخص نے پہلی صف میں نماز ادا کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بڑا اہم کام ہے، لیکن اس بات پر خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو لوگوں کے کندھے پھاند کر ہلانگ کر آگے جانے کی کوشش ہرگز نہ کریں، یہ گناہ ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ پہلے ہی پہنچے اور پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، دوسرا ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ عمل ہے روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھ کر مسجد میں اسی جگہ پر انسان بیٹھا رہے تو اس سے دراصل کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز ادا کر کے اور اسی جگہ پر بیٹھا رہے تو جتنی دیر انسان بیٹھا رہتا ہے اللہ رب العزت کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر خاص اپنا کرم نازل فرما۔ کہ جب بندہ نماز پڑھ کر نماز ادا کر لی مسجد میں اور اسی جگہ پر بھاگنے کی جلدی نہیں، ہمیں کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں باہر راستہ ڈھونڈتے ہیں، وہیں پر انسان کچھ دیر بیٹھے اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے، اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ میرے رب کے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ جب اس خیال کے ساتھ بیٹھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اللہ کے فرشتے دعا فرماتے ہیں اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر خاص کرم فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ دعائیں جاری رہتی ہے جب تک کہ یہ انسان یا تو کسی کو تکلیف پہنچائے اور یا پھر وہ بے وضو ہو جائے، یعنی کہ جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یا پھر وہ بے وضو ہو جائے، وضو اس کا ٹوٹ جائے، تب تک یہ دعائیں جاری رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ جلد بازی نہ کریں، اگر کوئی کام باہر نہیں ہے تو کہیں اور بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے نماز پڑھ لیں، وہیں بیٹھے رہیں۔ تیسرا ایسا کام کہ جس کی وجہ سے انسان پر اللہ کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں، اور وہی کام یہ ہے بہت ہی پیارا کام ہے اور اجر بھی بہت زیادہ، مریض کی عیادت کرنا۔ سیدنا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دعا کرتے ہیں، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اگر وہ عیادت کے لیے صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک باغ بھی تیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی پیاری روایت ہے، کتنا چھوٹا کام ہے کسی مریض کی عیادت کرنا، لیکن عیادت ہو اچھی نیت کے ساتھ، ستھری نیت کے ساتھ، ایک ہی نیت ہو یہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، بیمار ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان عیادت کرتا ہے، صبح کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک، اور شام کو کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں ایک باغ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عمل کو اپنا کام بنا لیں، اور یاد رکھیں عام دنوں میں الگ کتنا پیارا ثواب ہے یہ، لیکن روزوں میں اگر آپ نے عیادت کر لی اللہ اکبر تو پھر ہم اور آپ ثواب کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ چوتھا عمل، اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کو جانا اور اسے وقت دینا۔ اللہ کی رضا کے لیے
کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، یہ نہیں ہو کہ یہ بزنس مین ہے، یہ بڑا مالدار ہے، اس سے دوستی کروں گا، اس سے ملنے جاؤں گا یا اس سے ملاقات بڑھاؤں گا تو میرا تجارت میں فائدہ ہوگا، یا کوئی اتھارٹی والا بندہ نہ ہو، پاورفل نہیں ہو، کوئی پولیٹیشین یا کوئی پاورفل نہ ہو کہ اس سے کروں گا تو میری ذرا عزت بڑھے گی، مجھے دو لوگ جانیں گے، یا کوئی اور فائدہ نہ ہو، ایک ہی کام ہو، ایک ہی نیت ہو، یہ اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، اسی لیے مجھے اسے وقت دینا ہے، ٹائم دینا ہے، اپنے گھر پہ بلانا ہے یا اس کے گھر پہ جانا ہے، یہ نیت ہو، دیکھو کیا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخرى، کہ کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے گیا اور ایک فرشتہ انسان کے روپ میں، انسان کی صورت میں اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا اپنے بھائی سے ملنے۔ اس نے پوچھا کیا تمہارا سگا بھائی ہے یا کوئی لین دین باقی ہے؟ کہتا نہیں، کوئی لین دین نہیں، نہ اس نے مجھے کچھ دینا ہے نہ میں نے اسے کچھ لینا ہے۔ فرمایا پھر کیوں جا رہے؟ بولے فقط اس لیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ کا وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کا ایلچی ہوں، اور میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جس راہ میں تم گئے ہو اس راہ میں تمہارے لیے دعا بنتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر وہ چیز تمہیں عطا کرے جو تم چاہتے ہو۔ تو اللہ کے معصوم فرشتے کیا دعا کرتے ہو شخص کے لیے جب آپ مسلمان بھائی سے ملنے جاتے ہو؟ اللہ کا فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ اسے ہر وہ چیز عطا فرما جو یہ چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، بڑی ہی پیاری دعا، بڑا ہی پیارا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وعدہ کیا تھا 8 چیزیں، ویڈیو تھوڑا بڑا ہو گیا، انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کے لیے اس کے 4 اور احکام، 4 اور کام آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میری خاص طور پر گزارش یاد رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کے روزے چل رہے ہیں تو روزے رکھیں، اور ہمیشہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔